دلی میں ایک مناظرہ چاندنی چوک میں بھی ہوا، ادھر علماء ہیں ہمارے، ادھر پادری ہیں، وہاں بھی یہی بات چلی کہ ذکر سے مراد ہماری کتاب ہے، قرآن حکیم نہیں ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ذکر سے مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب دلی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، دونوں طرف اسٹیج لگے، ادھر پادری ہیں، ادھر ہمارے علماء ہیں۔ پادری بڑے عیار مکار قوم ہوتی ہے انگریزوں کی، اپنی کتاب میں، انجیل میں ہر ورقے کے اندر ایسا پاؤڈر اور کیمیکل لگا کر لائے کہ جس میں آگ اثر نہ کرے، فائر پروف بنا کر لائے ایک ایک ورقے کو، بیٹھ کے لے کر کے اپنی کتاب کو فائر پروف بنا کر کے، اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں ذکر سے مراد ہماری کتاب انجیل، مسلمانوں نے کہا ذکر سے مراد ہماری کتاب قرآن حکیم، لیکن ایسے نہیں ماننے کے دعویٰ، دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے کہ ثبوت کیا ہوگا۔ پادریوں نے کہا، عیسائیوں نے، ثبوت اس طرح دیا جائے گا کہ آج تم بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالو، اسٹیج کے درمیان آگ دہکائی جائے گی، اس میں تم اپنی کتاب ڈالو گے قرآن حکیم، ہم ڈالیں گے اپنی انجیل، جو کتاب جل جائے گی وہ جھوٹی ہوگی اور جو بچ جائے گی وہ سچی ہوگی، اور اس سے مراد، ذکر سے مراد وہی کتاب ہوگی، کیونکہ اللہ نے گارنٹی لیے حفاظت کی، جو جڑ گی وہ باطل ہوگی، جھوٹ ہوگا وہ ہار جائیں گے، اور جو کتاب نہیں جڑے گی وہ سچی اور حق کتاب ہوگی۔ بڑی عیار مکار قوم تھی، وہ جانتے تھے مسلمان سیدھے سادے ہیں، یہ کیا جانے کیمیکل، کیا جانے پاؤڈر، یہ لیا ہے اپنی قرآن اٹھا کر کے، اور ہم بڑے چالاک لوگ ہیں، ایک ایک ورقہ میں بڑے اچھے طریقے سے کیمیکل لگا کر لائے، آگ میں 1 مہینہ پڑی رہے تو کوئی اثر نہ ہو۔ جب انہوں نے بات کہی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چلیے بات پکی ہو گئی، آگ دہکائی جائے، آگ جلاؤ، ہم قرآن ڈالیں گے، تم اپنی انجیل ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کی کیسے کیسے حفاظت کی ہے، ہتھیلی پہ جان لے کر نہیں، جان دے کر کے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگ دہکائی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے، ایسی زبردست آگ دہکائی گئی، پادری خوش تھے، آج ہماری جیت ہو جائے گی، یہ اپنی کتاب ڈالیں گے، وہ فائر پروف نہیں، وہ جل جائے گی، ہماری کتاب کا ایک ایک پنہ فائر پروف ہے، وہ بچ جائے گی، آج ہماری جیت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، وہ اپنی تدبیر اور اللہ اپنی تدبیر۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر تو بہترین ہے، اللہ کی تدبیر وہ تو بہترین مدبر ہیں۔ خیر، جب یہ باتیں ہو گئی، آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے گردن نیچے جھکائی، اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، اے میرے مولا، 1400 سال ہو گئے قرآن حکیم کو زمین پہ اترے، آج میرے مولا تیرے کلام کا امتحان ہے، یہ عیار مکار جھوٹی قوم ہے، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، میرے مولا آج بھی جیت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہی ہاتھ میں۔ گردن نیچے جھکائی، مراقبہ کیا، اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ عبد العزیز آج آگ میں صرف کتاب نہیں ڈالی جائیں گی، بلکہ کتاب والے اپنی کتاب ہاتھ میں لے کر آگ میں کودیں گے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ آج صرف کتابیں نہیں ڈالی جائیں گی، بلکہ صاحب کتاب بھی آگ میں کودے گا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا قرآن لیا، سینے سے لگایا، آگ کی طرف بڑھنے لگے، آواز لگائی، پادریوں جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ اپنی کتاب لے کے آگ میں کودے۔ جو ان کا بڑا گرو گھنٹال تھا، کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ صاحب کو دے دو،
صاحب جائیں گے آگ میں، ہمارے بڑے تو یہی ہے، حضرت جی تو یہی ہے ہمارے، یہ چلیں گے آگے آگے۔ وہ حضرت صاحب ان کے قسم خدا پاک کی تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ کتاب میں تو کیمیکل لگا ہوا ہے، لیکن میری باڈی جسم میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، کتاب جائے کنواں بھاڑ میں سب سے پہلے مجھے آگ کھائے گی۔ سبحان اللہ۔ تھر تھر کانپنے لگے، ان کو زبردستی کرسی سے نیچے اتارا، اس کو دھکے مار کے، جس طرح دلہن کو گاڑی میں بچیاں بٹھاتی ہیں ایسے دھکے مار مار کر آگے لائے۔ آخر جب آگ کے قریب پہنچے، انجیل پھینک کر کے ان سے تڑا کے بھاگ گئے۔ سبحان اللہ۔ مناظرہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اگر اللہ نہ کرے وہ پادری تیار ہو کر آپ کے ساتھ آگ میں کود جاتا، آپ جل جاتے، آپ کی کتاب جل جاتی، وہ دونوں بچ جاتے، تو ہمارا کیا ہوتا؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم ہمارا ایمان اس اللہ پر ہے، اس پروردگار پر ہے جس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ کے اندر زندہ رکھا تھا۔ ہمارا ایمان اس پروردگار پر ہے جس نے اپنے خلیل کو 40 دن تک آگ کے اندر زندہ رکھا، ایک دھواں بھی جلایا، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ نے حکم بھیجا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل ابراہیم پر، اور ٹھنڈی اتنی نہیں کہ ٹھنڈ نقصان دے جائے، وسلاما سلامتی والی ہو جا میرے خلیل پر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، قرآن حکیم کو کس طرح انہوں نے ہتھیلی پہ جان رکھ کر کے قرآن حکیم کو بچایا ہے۔ میرے بھائی مسلمانوں، ہم کو چاہیے ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کی تعلیمات کو اپنے رگ و ریشے میں اتارنے کی کوشش کریں۔